السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ کل ہم نے 73 آیت تک پڑھا تھا، سورہ البقرہ 73 آیت نمبر ہے۔ اس میں گائے کا واقعہ ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک معصوم شخص کو بنی اسرائیل میں سے قتل کر دیا گیا، اور پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس راز کو کھولا، لیکن کھولنے کا ایک عجیب طریقہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس انسان پر مارو، اس طرح سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ گائے کا ٹکڑا کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہی کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس آدمی کو زندہ کر سکتے تھے۔ وہ اٹھ کے بتاتا مجھے فلاں نے مارا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور نشانی بھیج دیتا جس کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لیکن اس پورے قصے میں ایک راز تھا، ایک حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے وہ گائے جس کو وہ دیوتا مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، وہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ وہ سارے راز ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ آیت 73 تک یہ واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ایک نئی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل۔ ثم جو ہے عربی میں ایک ٹائم پیریڈ کو شو کرتا ہے، یعنی کچھ دن کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد اس کے بعد ذالکا یعنی اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے؟ فہیہ کالحجارہ، کالحجارہ پتھر کی طرح، فہیہ پس یہ کالحجارہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما یتفجر منہ الانہار پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ بے شک منہا لما یشقق اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں یشقق وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یعنی جو پتھر پھٹ جاتے ہیں، جن سے نہریں نکل آتی ہیں، جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ یہ ثابت کرتی ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اور وہ پتھر اللہ سے ڈر کے پھٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک مِنْہا ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے، گر کر لرز کر نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ اس بات سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد تو سب کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ظاہر ہے سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ایمان بھی لائے ہوں گے، لیکن آہستہ 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 جیسے شروع میں کوئی بات اثر کرتی ہے ذہن و دل و دماغ پر، بعد میں آہستہ آہستہ وہ انسان معاشرے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسی طرح
ان لوگوں کے دل بھی سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جبکہ پتھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے گر جاتے ہیں، ان میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ افتتمعون آیت 75، کیا فتتمعون تم یہ توقع رکھتے ہو، تمہیں کیا یہ اطمینان ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہ مسلمان تم لوگ بہت سادہ دل ہو، بہت ہی معصوم ہو، تم لوگ ابھی بھی یہ توقع رکھتے ہو ان یؤمنو کہ یہ یہود ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے اوپر، تمہاری محبت میں، تمہاری خاطر یہ ایمان لے آئیں گے۔ وقت کان فریقن اور تحقیق ایک اس میں سے گروہ ایسا ہے، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ جو اللہ کی کلام کو، اللہ کی بات کو سنتا ہے، ثم پھر یحرفونہ اس کو بدل دیتا ہے، سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، من بعد اس کے بعد ما اکلوہ انہوں نے اس کو سمجھا، انڈرسٹینڈ کیا، لیکن پھر وہ بدل گئے، وہم یعلمون اور اس بات کا ان کو علم تھا، جو بات ان کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وہ بات ان کی کتاب میں بھی ہے، اور یہ بات سمجھ بھی گئے ہیں، جان بھی گئے ہیں، یہ وہی بات ہے جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے ہیں آپ کے ساتھ، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو قولو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم ان کو وہ راز کی باتیں بتا کے آگے ہو؟ کیسے بے وقوفانہ ذہن ہیں ان کے۔ قولو کہتے ہیں جب یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمان ان سے کوئی بات کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں یہ بات نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں اچھا یہ بات تو ہماری کتاب میں بھی ہے۔ اب جب یہ آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص جو کہ بتا کے آ چکا تھا مسلمانوں کو کہ ہماری کتاب میں بھی یہی بات اتری ہے، یہی احکامات تھے، تو دوسرے لوگ کو کہتے ہیں اوف تم کتنے بے وقوف ہو۔ قالو وہ کہتے ہیں، اس کے فرینڈز کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتا کر آگے ہو، بما فتح اللہ جو کھولی تھی علیکم تمہارے اوپر، جو باتیں اللہ نے تم کو بتائی ہیں وہ جا کے ان کو بتائے ہو، لیحاجوکم بہی تاکہ وہ دلیل بنا کے، عند ربکم تمہارے اللہ کے پاس، تمہارے رب کے پاس لے جائیں۔ کل قیامت کو جب مسلمان یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو دعوت دی تھی، ہم نے ان کو پیغام دیا تھا، تو تم آپ یہ بتائے ہو کہ یہ دعوت، یہ پیغام، یہ میسیج، یہ احکامات تو ہماری کتاب میں بھی ہیں، تو اس وقت یہی مسلمان اللہ کے سامنے دلیل پیش کریں گے کہ اللہ دنیا میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ فلاں احکام، میسیج یا حکم ہماری کتاب تورات میں بھی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تم وہ باتیں بتا کر آگے ہو جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ مسلمان کل قیامت کو اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا نہیں؟ ہر چیز جانتا ہے۔ افلا تعقلون، اللہ کہہ رہا ہے کیا پس یہ عقل نہیں رکھتے؟ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ اولا یعلمون کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو یہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ ومنہم ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، کچھ تو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے یہود کے، اور وہ اپنے آپ کو بہت چودھری سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے وی آر دا بیسٹ، اور ایون دو جب مسلمان شروع میں مدینہ میں گئے تو مسلمانوں کو امی کہتے تھے۔ امی ایک ان کے نزدیک ایک قسم کی ایک گالی تھی، یہ دیکھو امی جیسے ماں سے نکلا ہے نا، ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی ان کو اتنا ہی نالج ہے جتنا
ایک دن کے بچے کو یا ابھی جو ریسنٹلی بچہ پیدا ہوا ہے اتنا نالج، تو ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ابھی ان کو تو شروع میں کتاب ملنی شروع ہوئی ہے اور ہمارے پاس تو ایک زمانے سے تورات ہے، تو ہم تو بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے عالموں وہ قصہ تو تھا ہی بہت ڈیفرنٹ، وہ تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، بٹ یہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ تھے، لا یعلمون الکتاب ان کو کتاب کا علم تو تھا ہی نہیں سرے سے، الا امانیہ مگر اپنے دل کی خواہشات، پھر بھی وہ اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے بہت عالم سمجھتے تھے، اور جب ان سے کوئی فتویٰ لیا جاتا تھا، ان سے کوئی پوچھنے جاتا تھا تو الا امانیہ جو ان کے دل میں بات آتی، جو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی وہ اس کا آنسر دے دیتے۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں تھے الا یظنون وہ جو بھی بات بتاتے تھے وہ صرف ان کے دل کی بات ہوتی تھی، کتاب سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ فویل الذین پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب وہ کتاب کو لکھتے ہیں بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اپنی مرضی سے، کتاب سے تو ان کو کچھ آتا نہیں، وہ مسئلہ لکھ کر ان کو دے دیتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم یہ کتاب سے لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہاتھ ان کے لکھ رہے ہیں ان ہاتھ کے لیے بربادی ہے، وہ ہلاک ہو جائیں گے ہاتھ۔ فویل الذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، لکھنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ثم یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب میں نازل شدہ جو حکم ہے یہ ہم وہ بتا رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں لیشتروا تاکہ وہ خرید سکیں بھی اس کے ساتھ ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت، تاکہ اس فتوے سے ان کو کچھ معاوضہ جو ملنا ہے وہ لے لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم پس ہلاکت ہے مما کتبت اس چیز کے لیے جو کمایا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو کمائیاں کی وہ بھی ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مما یکسبون اور لکھنے کے بعد اس سے جو معاوضہ ملنا ہے ان کو وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اللہم لا اجعلنا منہم اللہ ہمیں ان لوگوں سے نہ کرنا۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہمیں آگ ہرگز چھوئے گی نہیں، یعنی ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم ہمیشہ جنت میں جائیں گے اور جنت ہمارے لیے ہی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا وقالوا وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہمیں آگ کبھی چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر کبھی چھو بھی گئی، اگر ہم سے کچھ مسٹیکس جو دنیا میں ہو گئی ہیں تو ہم الا ایاما معدودہ چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا کاٹ کے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ کل اے نبی ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، اتخذتم کیا تم سے لیا ہے عند اللہ عہدن کیا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کوئی پرومس کیا ہوا ہے، کیا اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی وعدہ ہو چکا ہے؟ اگر تو تمہارا وعدہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ تم جنت میں ہی رہنے والے ہو، جہنم میں جاؤ گے ہی نہیں، اگر کبھی گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جاؤ گے بس، تو پھر فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اللہ تو کبھی اپنے وعدوں کے خلاف کرتا نہیں۔ ام یا تقولون تم کہہ رہے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ باتیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں، یا تو تم پھر اللہ پر الزام لگا رہے ہو، یا سچ میں اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی وعدہ ہو چکا ہے، اور اگر اللہ کے اوپر تمہارا وعدہ، اللہ کے ساتھ کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزیاں نہیں کرتے۔ بلا بلکہ اصل میں بات کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ من کسب سیئہ جو بھی کمائے گا برے اعمال، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اس کی خطائیں، اس کے برے اعمال اس کو گھیرے میں ڈال لیں گے، اور گھیرے میں ڈال کے اس کو
آگ کی طرف دھکیل دیں گے۔ فَأُولَئِکَ پس یہ لوگ اصحاب النار آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار اللہم لا جعلنا منہم۔ والذین اور وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اسلوب بیان ہے۔ اگر اللہ کہیں جہنم کی بات کرتے ہیں تو فوراً جنتیوں کی بات بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ لرز نہ جائیں، صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ کا غیظ و غضب غصہ ہی ہے، اللہ رحمان و رحیم نہیں ہے۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اعمال بھی اچھے کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، عہد بھی وعدے کو کہتے ہیں، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کہے گا، تو میثاق بھی وعدے کو کہتے ہیں، لیکن میثاق ایسا وعدہ جو پکا وعدہ ہوتا ہے، پختہ عہد۔ وَإِذْ اور جب، اِذ کہتے ہیں کسی پرانے زمانے کو یاد کروانے کے لیے، وَإِذْ اور یاد کرو ذرا بنی اسرائیلیوں اس زمانے کو، آخذنا ہم نے لیا تھا میثاقا تم سے وعدہ پکا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ اچھا وہ پکا وعدہ کیا تھا ابھی دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو عبادت جو ہے ایک بہت وسیع مطلب رکھتا ہے اپنے اندر، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت نہیں ہے۔ عبادت میرا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہونا چاہیے، ہوگا، یہ عبادت ہے۔ لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، پہلا وعدہ یہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نمبر 2، وذل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والمساکین اور جو مسکین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وقولوا اور کہنا ہے للناس حسنا لوگوں سے اچھے مینر سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، واقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ باتیں تھیں، یہ میثاق تھا۔ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، نمبر 2 وبالوالدین احسانا، نمبر 3 وذی القربى، اور نمبر 4 والیتامى، نمبر 5 والمساکین، نمبر 6 وقولوا للناس حسنا، نمبر 7 واقیموا الصلاۃ، اور نمبر 8 وآتوا الزکاۃ۔ 8 حکم ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں۔ اب ان کی ترتیب ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ترتیب سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لاجک ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پھر رشتہ داروں، پھر یتیموں، پھر مسکینوں، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے انداز سے لا تعبدون الا اللہ، پہلے اللہ کی عبادت آنی چاہیے تھی، واقیم الصلاۃ اور وآتوا الزکاۃ، جو حقوق اللہ ہیں وہ آنے چاہیے تھے اللہ کی عبادت کے بعد، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ان کی ترتیب وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے بھی پہلے رکھی۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منہم، اچھا یہ وعدہ کرنے کے بعد یہ پھر گئے اپنے وعدے سے، الا قلیلا منکم، اللہ کہہ رہے تھوڑے سے لوگ تھے جو اپنے وعدے پر پکا رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم پھرنے والے تھے، اللہ کو پتہ تھا تم نے اس وعدے سے منہ پھیر لینا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا۔
आगे एक नई बात हो रही है। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। आई थिंक 83 नंबर आयत तक हमने आज पढ़ा है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल कुछ नई बातें हैं जिसमें हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।